باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، سب تو پہلے تو میری یہ گزارش ہے کہ میں ایک عام مسلمان ہوں، میں کوئی عالم دین نہیں، اور جو کچھ میں فیل کرے نا میں مطلب اپنے میں جو کچھ سمجھ آتی ہے میں وہ تھوڑے نال شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ میرا اج دا یہ ولاگ جڑا ہے جی یہ میرے گزشتہ ولاگ دا پارٹ سمجھو، جس وچ میں گزارش کی ہے کہ ساڈا فیملی سٹرکچر دا نیوکلیس جڑا ہے مطلب میاں بیوی دے تعلقات انہاں دے جس طریقے نال ڈیٹیریوریشن جڑی ہے وہ سارے معاشرے نظر آ رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ جو میں سمجھ آیا میں وہ تھانوں دسیا۔ اور میں یہ بھی گزارش کی ہے کہ جی قرآن کریم ایک مکمل کوڈ آف لائف ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور یہ جڑے معاملات ہیں انہاں دے حل واسطے علماء کرام نو اور حکومت نو یہ چاہیے کہ وہ اپنے فرائض جڑے ہیں جی وہ قرآن اور سنت کے مطابق ادا کریں، بیکاز پاکستان اسلامک ریپبلک آف پاکستان اور یہ اسلام دے نظریے تے ہی مرز وجود آیا ہے، اور اس دے آئین دا جڑا ہے جی قرارداد مقاصد دے آئین دا حصہ ہے، اور اس دے وچ ساڈے آئین پاکستان دے وچ واضح ہے کہ جی مطلب ساڈا ملک دا کوئی قانون کوئی ضابطہ جڑا ہے وہ وداؤٹ مطلب ود ان دی فریم ورک آف ٹیچنگ آف اسلام ہوئے گا۔ لہذا اس گل کی ضرورت ہے کہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل ہے یا مطلب وزارت مذہبی امور ہے، اور اس تو علاوہ علماء کرام ہیں جڑے جمعے دے خطبے دے اتنے ممبر مسجد دا یا ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کریں کہ جی وہ اسلامی تعلیمات دی تبلیغ ترویج واسطے اپنا کردار ادا کریں۔ یہ جڑے روز دیہاتی مسائل ہوندے نا جنہاں دے وچ کہ مسئلہ بھی ہے بھی طلاق کیویں دے میں نا اج اپنے کوئی گل نہیں کرنی، میں صرف اور صرف قرآن کریم دی متعلقہ جڑیاں آیات ہیں جی انہاں دا ترجمہ تواڈے سامنے پیش کرنا میرا، کیونکہ اظہار جڑا پنجابی زبان وچ ہوندا، لیکن کیونکہ اج ٹرانسلیشن قرآن کریم دی پڑھنی ہے تو میں اردو پڑھ سا تاکہ تھانوں سمجھ آ سکے تو تھانوں پتہ لگے کہ جی اللہ دی منشا کی ہے قرآن کریم دے اس معاملے دے وچ احکامات جڑے ہیں وہ کی ہیں، اور شاید اللہ پاک تھانوں سوچن سمجھن دی توفیق دے، نوجوان نسل اگر سنیں تو اس نوں کوئی سوچن سمجھن دی توفیق دے اللہ پاک کہ اسی جڑا ہے نا جی یہ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے جڑا ہے اپنا اللہ پاک دی آیات دا کس طرح ان انٹینشنلی بغیر جاندے ہوئے اسی انہاں دی وائلیشن کرنے ہیں یا اسی انہاں دے مطابق عمل نہیں کرتے جڑا کہ باحثیت مسلمان سن کرنا چاہیے۔ شاید مطلب میرے اس ترجمہ پڑھن نال تواڈے سامنے کچھ لوگوں مطلب کچھ گلاں کلیئر ہو جائیں، اور وہ جڑا ہے جی اس مسئلے نو سیریس لین اور بالکل مطلب قرآنی احکامات اور اللہ پاک دے احکامات کے مطابق وہ اگر خدا نہ خواستہ سیپریشن کا موقع آئے تو اس نو جڑا ہے نا جی وہ فالو کریں، تو اس واسطے میں تھوڑے سامنے جی آیات جڑیاں ہیں جی متعلقہ انہاں دا ٹرانسلیشن پیش کرنا جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سورہ بقرہ دی آیت نمبر 226 تو لے کے 232 تک جڑا ہے نا جی یہ ہے جس وچ ابتدائی طور پہ مطلب کچھ احکامات جڑے ہیں جی وہ طلاق دے بارے اللہ پاک دے ہیں نے جی۔ یہ ہے جی کہ
طلاق صرف دو بار ہی ہے، یعنی جب 2 دفعہ طلاق دی جائے تو پھر عورتوں کو یا تو بطریق کے شائستہ نکاح میں رہنے دینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا، اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ ہاں، اگر زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ خدا کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اگر عورت خامند کے ہاتھ سے رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، یہ خدا کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے باہر نہ نکلنا، اور جو لوگ خدا کی حدود سے باہر نکل جائیں گے وہ گناہ گار ہوں گے۔ اس جڑا ہے نا جی کہ اگر عورت خامند کے ہاتھ سے رہائی پانے کے بدلے کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، یہ دراصل عورت دا جڑا ہے جی حق خلا، یہ اس دے بارے ہے کہ جی اگر عورت جڑی ہے وہ مرد تو خلا لینا چاہتی ہے یا مرد شوہر تو علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہے تو وہ خلا دے ذریعے ہی کر سکتی ہے، کیونکہ طلاق صرف اور صرف مرد دا حق ہے اور خلا لینا یہ عورت دا حق ہے۔ اور اس واسطے جڑا ہے نا جی اگر وہ آپس میاں بیوی کوئی اس معاملے وچ لین دین کریں تو اس دے وچ کوئی گناہ نہیں۔ اور اس دے بارے احادیث دے وچ ایک روایت بھی آتی ہے کہ ایک خاتون حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ہوئی تو اس آخیا جی کہ میں اپنے مین دے نال اگر مطلب زندگی گزارا تو مین خطرہ ہے کہ میرا اسلام خطرے پی جاسی، تو جناب نے فرمایا کہ تو کیا جڑا تینوں تیرے میاں باغ کھجوراں دا دیتا ہے میں تو واپس کرنے تیار ہیں؟ تو اس عورت آخیا جی میں واپس کرنے تیار ہوں۔ اس کو واپس کر دیتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مطلب خلا دی ڈگری دے چھڑی۔ اور یہی اختیار ہے جڑی ساڈیاں عدالتاں جڑیاں فیملی کورٹس استعمال کریں دیں، جس ویلے خواتین جا کے خلا واسطے درخواست دینی ہیں تو وہ اسے حکم دی بنیاد تے ورک کرن دے ہویا عورت نو مطلب خلا دی ڈگری دے دی۔ اگلی آیت ہے جی، پھر اگر شوہر 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس سے مطلب پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی۔ ہاں، اگر دوسرا خامند بھی طلاق دے دے اور عورت اور پہلا خامند پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ دونوں یقین کریں کہ خدا کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ خدا کی حدود ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو دانش رکھتے ہیں۔ یہ وہ کنسیپٹ ہے جڑا ساڈے مولوی صاحبان نے بڑے غلط طریقے نال مطلب معاشرے انٹروڈیوس کروایا کہ جی ایک بندہ ہے جی اس طلاق دے چھڑی بیوی نو، ہوں وہ چاہتا جی کہ میں رجوع کراں تو اکثر جی اچھا حلالہ کٹا لو۔ تو حلالہ کی ہے جی؟ حلالہ یہ ہے جی کہ چلو جی تسی نکاح کرو جی تو دمی وہ بندہ اٹھی ہوئے تو طلاق دے چھڑے بیوی نو، تے بیوی جڑی ہے جی وہ عدت گزار کے تے واپس پہلے خامند نال نکاح کر لے۔ اس صریحاً اس نص قرآنی دی خلاف ورزی ہے۔ یہ بڑا واضح طور پہ دسیا جا رہا ہے، پھر اگر شوہر 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی۔ ہاں، اگر دوسرا خامند بھی طلاق دے دے اور عورت اور پہلا خامند پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ دونوں یقین کریں کہ خدا کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ خدا کی حدود ہیں، ان کو وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو دانش رکھتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں بھی تسی جناب دمی نال بندوق لے کے کھلو جاؤ ہاں بھی ہوں طلاق دے، نہیں، عورت اگر نکاح کرے میاں بیوی آپس وسیں وقت خدا نہ خواستہ انہوں دے درمیان کوئی ایسی ناچاکی ہو جاتی ہے یا بندہ فوت ہو جاتا ہے یا مطلب وہ طلاق دے دینا ہے تو اس صورت دے وچ وہ خاتون جڑی ہے وہ دوسرے مطلب پہلے خامند نال جڑا ہے شادی کر سکتی ہے۔ یہ اصل چیز ہے، یہ حلالے والا ڈکوسلا جڑا ہے نا جی وہ ٹوٹلی اللہ تعالیٰ دی جڑی حدود ہے نا انہوں پامال کرن دے برابر ہے۔
تیسری آیت جی، اور جب تم عورتوں کو 2 دفعہ طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رہنے دو یا بطریق شائستہ رخصت کر دو، اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور خدا کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ، اور خدا نے تم کو جو نعمتیں بخشی ہیں اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، ان کو یاد کرو اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ مطلب آج کا بندے ان کے رہتے نا جی، میں بس بیوی میری لگی پھرے، مطلب میں اس نال وسیع بھی نہیں کرنا تو میں اس میں طلاق کی کائی نہیں دینی، تو اس ظلم ہے، یہ بے انتہا ظلم ہے، اور اس سے ظلم تو اللہ پاک جڑا ہے جی وہ انسان نو مسلمان نو وہ ڈرا رہے ہیں کہ جی یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی آیت جی، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو دوسرے شوہر کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں نکاح کرنے سے مت روکو۔ اس حکم سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں خدا اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے، یہ تمہارے لیے نہایت خوب بہت پاکیزگی کی بات ہے، اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تساں بعض اوقات یہ ہوتا ہے بھی خاندانوں میں جڑا نا جو یہ ہوتا ہے کہ جی مطلب میاں طلاق دے چھڈی ہے، ہوں بیوی بیچاری جڑی ہے وہ اگاں شادی کرنا چاہتی ہے تو مڑ جناب برادری آتی ہے نہیں جی نہیں تسی اگاں شادی نہ کرو، یا مطلب یہ جے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جی مرد آتا کہ نہیں میں اگاں شادی نہیں کرن دینی۔ عموماً پتریرا مسیرا ملویرا دے درمیان اگر یہ جے رشتے ہوئے نا تو وہ غیرت دے ناں تے اور جناب علی عزت دے ناں تے خاندان دے عزت دے ناں تے یہ جے حربے استعمال کیتے جاتے ہیں۔ اللہ پاک اس تو بھی منع فرما رہے کہ ایک کام بھی نہیں کرنا۔ اے جی نیکسٹ جڑیاں 2 آیات ہیں جی، یہ سورہ بقرہ دی آیت نمبر 232 اور 236 اور 237 ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا حق مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، ہاں ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دو، یعنی مقدور والا اپنے مقدور کے مطابق دے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق۔ نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے۔ شادی ہوئی جی میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جی سارے کو ظلم کرتا جاتا ہے کہ جی بچی جی پوری طرح نابالغ نہیں ہے تو نکاح ہو گیا، نکاح ہونے تو بعد یا وٹے سٹے دے نکاحاں دے عموماً اس قسم کے معاملات جڑے ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں کہ جی ایک پاسے رخصتی ہو گئی ایک پاسے رخصتی نہیں ہوئی، اور کوئی ایسی نچاکی بنی ہے کہ جناب علی وہ مرد جڑا ہے اس بغیر بیوی نو گھر لے آندے ہیں رخصتی تو پہلے ہی یا ازدواجی تعلقات دے قائم ہونے تو پہلے ہی اس طلاق دے چھڈی، تو یہ آیت اس واسطے ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، ہاں ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دو۔ ٹھیک ہے جی، وہ تساں اپنی حیثیت دے مطابق دینا، جیڑا بندہ صاحب حیثیت ہے وہ زیادہ دے اور جیڑا بندہ مطلب تنگ دست ہے وہ تھوڑا دے، لیکن یہ پاکیزگی دی علامت ہے کہ تسی یہ جڑا ہے جی مطلب اللہ تعالیٰ تھا بھی نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے۔ اچھا اس تو ہو گیا جی، نیکسٹ آیت ہے، اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر دینا ہوگا، ہاں اگر عورتیں مہر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دیں اور پورا مہر دے دیں تو ان کو اختیار ہے، اور اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے، اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا، کچھ شک نہیں کہ تمہارا رب سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔
کتنا خوبصورت طریقے نال دسیا جا رہا ہے کہ ایون اگر تھوڑے ازدواجی تعلقات قائم نہیں بھی ہوئے اور تساں مہر مقرر کیتا ہوا ہے تو تسی اس مہر جڑا ہے جی وہ اپنی بیوی نو دیو. یہ نیکی ہے, یہ ترغیب دیتی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرفوں کہ جی اس طرح کرو, مطلب احسان کرو. اور کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے. مطلب تھوڑی یہ نیکی گنی جیسی تھوڑا یہ جڑا ہے جی یہ مطلب تھوڑے حق دے وچ اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے ایک اچھی چیز گنی جیسی. اس تو اگلی آیت ہے جی سورہ الاحزاب آیت نمبر 49 49. مومنو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری کرواؤ. ان کو کچھ فائدہ یعنی خرچ دے کر اچھی طرح سے رخصت کر دو. مطلب اگر تسا شادی کیتی اور شادی کرنے تو بعد حالانکہ تھوڑے ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے لیکن اس تو پہلے تسا اس کو طلاق دینی ہے تو اس کا بھی حق ہے کہ نمبر ایک تو یہ کہ تسی ہوں یہ نہیں آکھ سکتے کہ تو عدت پوری کر, کیونکہ کنزیومیشن آف میرج تو ہو ہی نہیں. تو اس واسطے جڑا ہے جی اپنا تسی وہ تے یہ گل نہیں کر سکتے. اور نال اللہ پاک آتا پیا بھی انہوں کچھ فائدہ یعنی خرچہ دے کے اچھی طرح رخصت کرو, احسن طریقے نال رخصت کرو. ٹھیک ہے جی. اچھا جی اس تو اگاں جڑی آیات دا ترجمہ میں تھوڑے سامنے رکھنا چاہنا جی. یہ سورہ طلاق دی آیت نمبر 1 تو 7 تک ہے جی, جنہاں دے ایک کمپلیٹ مطلب جڑا ہے ضابطہ وہ دتا گیا. اے پیغمبر مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو اور خدا سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرو. نہ تو تم ہی ان کو ایام عدت میں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود ہی نکلیں. ہاں اگر وہ صریح بے حیائی کریں تو نکال دینا چاہیے, اور یہ خدا کی حدیں ہیں. جو خدا کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا. اے طلاق دینے والے تجھ کو کیا معلوم شاید خدا اس کے بعد کوئی رجت کی سبیل پیدا کر دے. آئی سمجھ؟ مسئلہ یہ ہے کہ جی اگر تساں طلاق دینی تو قرآن پاک دے اصول قانون دے مطابق تسی طلاق اس طریقے نال دینی ہے کہ ایام حیض دے گزر جاون تو بعد جس وقت عورت پاکیزہ صورتحال وچ ہوئے اس وقت تساں طلاق دینی اور وہ ہک دیون تو بعد اللہ تعالیٰ کی فرمائندہ پیا بھی اس کو تسی گھروں نہیں کڈو. مطلب طلاق دیو لیکن اس کو گھروں نہ کڈو. یہ اللہ دا فرمان ہے. صرف اس صورت ہی تسی اس عورت نو گھروں کڈ سکتے ہو کہ اگر وہ صریحاً بے حیائی تے مطلب ڈٹی ہوئی ہے اس صورت ہی تسی کڈ دیو, کوئی گناہ نہیں. لیکن اس تو علاوہ تسی انہوں گھروں ہی نہیں کر سکتے. طلاق تساں ایک دے چھڈی طور دے پیریڈ دے وچ, طہارت دے پیریڈ دے وچ تساں ایک طلاق دے چھڈی لیکن ہم تسی گھروں نہیں کر سکتے. پھر جب وہ اپنی میعاد یعنی انقضائے عدت کے قریب پہنچ جائے تو یا ان کو اچھی طرح سے زوجیت میں رہنے دو. مطلب اگر ایک طلاق تساں دیتی ہے تو تسی رجوع کر سکتے ہو. ٹھیک ہے جی. یا انہیں اچھی طرح سے رہنے دو یا اچھی طرح سے علیحدہ کر دو اور اپنے میں سے 2 منصف گواہوں کو گواہ کر لو اور گواہوں خدا کے لیے درست گواہی دینا. ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے, اور جو کوئی خدا سے ڈرے گا وہ اس کے لیے رنج و محن سے مخلصی کی صورت پیدا کر دے گا. 2 چیزیں. نمبر 1 تو اللہ تعالیٰ دے انہاں احکامات دے مطابق طلاق دینی ہے. اگر تسی انہاں دے مطابق طلاق نہ دسو تو یہ وچ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ مطلب یہ ہے جڑی یہ نصیحت ہے یہ انہاں دے واسطے ہے جڑے لوگ اللہ تو ڈردے اور آخرت تے یقین رکھتے. مطلب یہ ہے کہ جڑا انہاں احکامات تے انہاں دی سپرٹ دے مطابق عمل نہیں کریندا نہ تو وہ اللہ تو ڈرتا ہے
ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਆਖਰਤ ਤੇ ਯਕੀਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ کہ جس دے بارے اللہ تعالیٰ دے فتویٰ ہوئے کہ یہ مطلب اللہ تو نہیں ڈرتا اور اس دا آخرت تے یقین کوئی نہیں، تو آخرت بنیاد دا ایمان دا بنیادی حصہ ہے۔ تو تسی یہ سوچو کہ مطلب لوگ کتنا ظلم کر رہے ہیں جڑے اللہ تعالیٰ دے اس دسے ہوئے طریقے دے مطابق جڑا ہے وہ خاندان نو یا بیوی نو علیحدہ نہیں کریں دے، تو اے وہ مطلب کس حد تک جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دا انہاں دے بارے کی فرمان ہے، ذرا اس تے غور کرنا چاہیے۔ اچھا جی، اس تو اگلی آیت ہے جی کہ اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے، مطلب جڑا بندہ عورت نو گھر رکھتا ہے، طلاق ایک دے چھڈی عورت نو گھر رکھتا ہے، یا تو اس نو احسن طریقے دے نال مطلب اس نال رجوع کر لیندا ہے، یا اس نو احسن طریقے دے نال جڑا ہے جی وہ عدت تو بعد اس نو مطلب فارغ کر دیندا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تے اس دے بارے اللہ تعالیٰ دا فرمان یہ ہے کہ جی اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو، اور جو خدا پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کی کفایت کرے گا، خدا اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے، خدا نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ مطلب یہ بھی تھوڑی قسم کی سخاوت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلی آیت تھی، اور تمہاری متعلقہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں، اگر ان کو ان کی عدت کے بارے میں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کو ابھی حیض نہیں آنے لگا ان کی عدت بھی یہی ہے، اور حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل یعنی بچہ جننے تک ہے، اور جو خدا سے ڈرے گا خدا اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ خدا کا حکم ہے کہ جو یہ خدا کا کے حکم ہیں جو خدا نے تم پر نازل کیے ہیں، اور جو خدا سے ڈرے گا وہ اس سے اس کے گناہ دور کر دے گا اور اسے اجر عظیم بخشے گا۔ مطلب کتنا وعدہ وعید ہے اللہ تعالیٰ دا ان احکامات دے مطابق چلن دے، کہ اگر تسی اس طریقے نال یہ سارے عمل سارے انجام دے سو تو اللہ تعالیٰ تھوڑے نال مطلب کتنی مغفرت رحم اور کرم دے معاملات فرمائی سی۔ نیکسٹ آیت ہے جی، متعلقہ عورتوں کو ایام عدت میں اپنے مقدور کے مطابق وہیں رکھو جہاں خود رہتے ہو، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو، اور اگر حمل سے ہوں تو بچہ جننے تک ان کا خرچ دیتے رہو، پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دو، اور بچے کے بارے میں پسندیدہ طریقے سے موافقت رکھو، اور اگر باہم ضد اور نااتفاقی کرو گے تو بچے کو اس کے باپ کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔ کس حد تک اللہ تعالیٰ اس بچے دا تحفظ چاہ رہے جڑا تھوڑی سپریشن دی مطلب میاں بیوی دی سپریشن دی صورت دے وچ جڑا ہے بچے دا مستقبل دے بارے بھی اللہ پاک کتنا ورد ہے، سوچو ذرا۔ نیکسٹ آیت ہے کہ صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس کے رزق میں تنگی ہو وہ جتنا خدا نے اس کو دیا ہے اس کے موافق خرچ کرے، خدا کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس کو دیا ہے، اور خدا عنقریب تنگی کے بعد کشائش بخشے گا۔ یہ طریقہ کار ہے قرآن پاک دے مطابق طلاق دے منظر۔ نمبر 1، توہر دے پیریڈ ہے جدوں کہ عورت حیض وغیرہ تو پاک ہوئے اس وقت تساں ایک طلاق دے، اس تو بعد دوے توہر دوئی طلاق دینی اگر تسی طلاق دینا چاہتے ہو۔ اگر تسی پہلے طور طلاق دیتی ہے رجوع کرنا چاہتے ہو تو تسی رجوع کر سکتے ہو، اگر دوے توہر تساں طلاق دیتی ہے تو مطلب تسی اگر رجوع کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر اس تو بعد تساں تیسرے طور دے وچ بھی جا کے طلاق تیسرے ٹائم دے چھڑی، تیسری طلاق دے چھڑی، تو اس تو بعد جتنے تک وہ عورت اگاں کدے نکاح نہ کر لے، اس کا اگلا خاوند دوسرا خاوند فوت نہ ہو جاوے خدا نہ خواستہ، یا مطلب اس خدا نہ خواستہ طلاق نہ دے چھڑے، اتنے تک پہلا شوہر اس نال شادی نہیں کر سکتا۔ اگر عورت
ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੇ ਸੂਰਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਸੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀ ਬੇਹਯਾਈ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਸਰੀ ਬੇਹਯਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਤਲਾਕ ਵਾਤਗੂ ਇੱਦਤ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ہیں کہ ਇੱਦਤ 3 ਮਹੀਨੇ, اور ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਛੱਡੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਤ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਤ ਆਬਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ। اللہ تعالیٰ نا مطلب خاندان نو جوڑ کے رکھنا چاہتا ہے، تمہیں ہدایت دینا ہے کہ خاندان جوڑ کے رکھو، نکے نکے اختلافات ختم کرو۔ مطلب اگر تھوڑے درمیان اختلافات ہو گئے تو 2 گواہ لے آؤ۔ اچھا، یہ بھی بڑی حکمت ہے، تحریر کرو، 2 گواہ لے آؤ، ہو سکتا ہے اتنا تک تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور کول ڈاؤن ہو سکے۔ اچھا، جہے بندے طلاق دے گواہ بنے اندر بچ کے سارے معاشرے طلاق دا گواہ کوئی نہیں بنتا، ہو سکتا ہے وہ بندے اس مرد نو سمجھائیں کہ یار مطلب یہ ایڈے معاملات کوئی نہیں، یا انہوں نے کوئی گل بات سنیں۔ اسی طریقے نال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جی برادری دے وچوں جڑے تھوڑے فیملی ایلڈرز ہیں انہوں چاہیے کہ موافقت پیدا کرنے واسطے جڑا ہے جی وہ اپنا کردار ادا کریں، اپنا بزرگاں والا یا وڈیاں والا کردار ادا کریں، اور وہ ان میرٹل ٹائز نو ٹوٹن تو بچائیں۔ ساڈے کول بال اٹھیندے نے جناب، ٹکر نہیں پکا، طلاق طلاق طلاق، سالن ٹھڈا ہو گیا، اور سردی ہے بچی ہے فلانی ہے ڈمکانی ہے تو ایک ایک طلاق 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 طلاق۔ یار اس صریحاً اللہ پاک دی نصوص قرآنی اور اللہ پاک دے احکامات دی خلاف ورزی ہے، جس کے بارے اللہ تعالیٰ پہ فرمیندا ہے کہ جڑے بندے میری حدود تروڑیندے ہیں، یہ مطلب ہے کہ انہوں نہ میرا خوف ہے اور نہ انہوں آخرت دا کو ڈر ہے۔ آخرت اور اللہ تعالیٰ دی ذات وحدانیت یہ ایمان دے بنیادی حصے ہیں۔ جدو اللہ پاک آتا ہے بھی وہ ایسے لوگ ہیں تو بات سوچو آپ کہ جی اسی کس سن تے کھلوتے ہیں۔ اس دن ہی جی اجازت چاہتا، میں کوئی مولوی شولوی نہیں ہاں جی، میں صرف کل یہ گل کی کہ سانوں یہ چاہیے یہ ہے کہ مطلب اسی قرآن کریم دی تعلیمات نو سمجھیے اور انہوں تے عمل کرنے دی کوشش کریے۔ یہی سارے مسلمان ہونے کا اظہار ہے، اور اسی دے نال معاشرے دی خوبصورتی ہے، اسی دے نال مطلب معاشرہ جڑا ہے وہ بہتر ہو سی، اسی دے نال خاندان جوڑ کے رہ سی۔ بہرحال جی تھا تو اجازت چاہنا جی، اللہ پاک تانوں آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے دی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ سانوں خاندان میں جوڑ کے رکھنے دی توفیق دے۔ خوش رہو، اللہ حافظ۔